حضرت جماعة السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بدر توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے ماننے والوں، امام احمد رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ لمبے لمبے ہاتھوں سے گیت دینے والے داتا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے دستانہ میں دل لگا کر کے درود پاک پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے کچھ اشعار آپ کے پاس سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں، اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں، مصطفیٰ جس کو بھی دیدار کرا دیتے ہیں، مصطفیٰ جس کو بھی دیدار کرا دیتے ہیں۔ معجزہ بدر کے میدان میں دیکھا سب نے، معجزہ بدر کے میدان میں دیکھا سب نے، مصطفیٰ لکڑی کو تلوار بنا دیتے ہیں، مصطفیٰ لکڑی کو تلوار بنا دیتے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا شعر آپ کے پاک سماعت کے حوالے کرتا ہوں، سماعت کریں۔ اپنے نانا کی شریعت کے لیے کربل میں، اپنے نانا کی شریعت کے لیے کربل میں، جا کے شبیر 72 کو کٹا دیتے ہیں، جا کے شبیر 72 کو کٹا دیتے ہیں۔ ہم رضا والے لگا کر کے رضا کا نعرہ، ہم رضا والے لگا کر کے رضا کا نعرہ، تھانوی نجد کی بنیاد ہلا دیتے ہیں، تھانوی نجد کی بنیاد ہلا دیتے ہیں۔ اور آخری شعر میں تیزی کے ساتھ آپ کی پک سے سماعت کے حوالے کرتا ہوں، سماعت کریں۔ فیصلہ جس نے نہ مانا شہدی کا سن لو، فیصلہ جس نے نہ مانا شہدی کا سن لو، اس کی گردن میرے فاروق اڑا دیتے ہیں، اس کی گردن میرے فاروق اڑا دیتے ہیں۔ دہر میں ہوتا بھی ہے نام وہ بیٹا کیسے، دہر میں ہوتا بھی ناکام وہ بیٹا کیسے، جس کو ماں باپ محبت سے دعا دیتے ہیں، جس کو ماں باپ محبت سے دعا دیتے ہیں، اس کی گردن میرے فاروق اڑا دیتے ہیں، اس کی گردن میرے فاروق اڑا دیتے ہیں۔ تو بھی پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسلوم کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تمام آیتیں ہیں موضوعات پر بولنے کی، لیکن میں نماز کا موضوع اس بنا پر چنتا ہوں، اس وجہ سے چنتا ہوں کہ جو سب سے پہلے اسلام لانے کے بعد جو چیز فرض ہے وہ ہے نماز، وہ ہے نماز۔ اور باقیہ تو نبی علیہ السلام کی شان ہے، عظمت کیا پوچھنا۔
ان کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھی. اعلیٰ حضرت نے ایک شاعری انداز میں یوں کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے رضا نے اپنے انداز میں کہا کہ بہت ہی اچھے اچھے اشعار لکھے گئے. میرا رضا کہتا ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. میرے دیکھ ہمارا موضوع ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. میں نے اگلے جمعے میں یعنی کہ ثانی جمعے میں نے بتایا کہ نماز دین کا ستون ہے. جس انسان نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ترک کیا، جس انسان نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑ بیٹھا. اب جو انسان جنہیں نماز مصطفیٰ علیہ السلام کی نماز کو چھوڑ بیٹھے، رب کی عبادت کو چھوڑ بیٹھے، رب کی عبادت کو چھوڑ بیٹھے، اور میرا مصطفیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص جو نماز چھوڑتا ہے وہ دین کو چھوڑ دیا. جو انسان دین کو چھوڑ دے گا اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہرگز نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال لیجیے، مثال بہت پیاری ہے. اگر یقین مانیے، اگر اس مثال پر آپ عمل کر گئے نا، یقین مانیے زندگی سنور جائے گی. یہ میرا دعویٰ ہے. آپ بازار پہنچتے ہیں، بازار میں پہنچنے کے بعد تالا خریدتے ہیں. تالا خریدنے کے بعد بڑا تالا خریدتے ہیں، اس میں چھوٹی چابی لگاتے ہیں تو تالا کھلے گا؟ آپ بتائیے کھلے گا؟ کبھی نہیں کھلے گا. اب وہ تالے میں کھانچے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کھانچے ہوتے ہیں. ان کھانچوں کا جو تالا ہوتا ہے ان کے حساب سے لاک لگا ہوتا ہے. اگر ہم نے دنیا میں ہمارا تالا لاک ہے اور لاک ہونے کے بعد اس تالے کو ہم توڑ سکتے ہیں، پھوڑ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں، تاکہ سمجھ میں آئے آپ کو. 3 لوگ سفر کر رہے تھے. ایک نگڑا تھا، ایک اندھا تھا، ایک ہلکا سے توتلا تھا. پہنچے ممبئی کی سرزمین پر پہنچے، اور ممبئی کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد کافی عرصہ ہو گیا، رات زیادہ ہو گئی، رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملا. ایک بھولے سے ٹھکانہ ملا تو 50 منزل پر ایک روم خالی تھا، وہ بھی فرسٹ پارٹی کا ایک روم خالی تھا. اب وہ چابی انہوں نے کہا کیا کریں، چلو ٹھیک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ 50 منزلے پر پہنچنے کے لیے لفٹ کی گنجائش نہیں ہے. لفٹ ہمارے کارخانے میں لفٹ نہیں ہے. تو عزیز دوستوں بھائیوں، اب وہ لوگ پیسہ کو جمع کر دیے، سارا سامان لے کر کے چل پڑے. جب پہلی سیڑھی پر پہنچے تو بول رہے ہیں کہ یار سفر لمبا ہے، سفر لمبا ہے، چلو کچھ باتیں کہانی تم کچھ سناؤ، کچھ کہانی ہم سنائیں تاکہ بات ٹائم پاس ہو جائے، پہنچ جائیں. اتنے میں توتلا بولا میری بات تو سنو تو صحیح. ان لوگوں نے کہا ارے تو چپ رہے، خاموش رہے، تو خاموش ہے. پھر آگے چلے، کم سے کم 25 منزل بہت پار ہو گئے. اس کے بعد پھر توتلا کہہ رہا ہے میری بات تو سنو تو صحیح. اس کے بعد پھر چلے گئے، انہوں نے ڈانٹ دیا، چپ کر دیا، چپ رہو تم. اس کے بعد پھر جب 50 منزل پر پہنچے، اس کے بعد جب کمرے کے پاس پہنچے تو توتلا نے کہا کہ میری بات تو سنو تو صحیح. ان لوگوں نے کہا ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو. تم نے کہا، اس توتلے نے کہا تم نے چابی جو ہے فرسٹ پارٹی کی چابی جو ہے اسی مالک کے ہاتھوں میں رکھ کر چلے آئے، اسی مالک کے ہاتھوں میں رکھ کر کے چلے آئے ہیں. اب وہ توتلا کون لوگ ہیں؟ جو علماء کرام ہیں. علماء کرام آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ اے لوگوں نماز ادا کرو، نماز فرض عین ہے. اے لوگوں مصطفیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ سے محبت کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. اے لوگوں نماز ادا کرو، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے لوگوں نماز ادا کرو، مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ارشاد ہے مومنوں کی معراج نماز ہے. اے لوگوں تم نماز پڑھتے رہو، لوگوں نے نماز پڑھتے رہو، نماز کی دعوت دیتے رہو، تبلیغ کی دعوت دیتے رہو، دین مصطفیٰ کی دعوت دیتے رہو. لیکن آج ہمارا مقام
मामला क्या है। मौलाना साहब चिल्ला रहे हैं, इमाम साहब चिल्ला रहे हैं, हाफिज जी चिल्ला रहे हैं, उन्हें चिल्लाने दीजिए, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं पड़ता है। अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जन्नत की कुंजी है ना, जन्नत में चाबी है ना, जन्नत में ताला है ना, वो जिसकी ताले के अंदर जो खटके हैं वो 5 खटके हैं, 5 खटके। अगर हम दुनिया में रह करके उन चाबियों का खटका लेकर के जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अगर हम अपनी चाबी को दुनिया ही में छोड़ करके चले गए तो हमको वहां से वापस आने की मोहलत नहीं मिलेगी, हमें वहां से वापस आने की मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि कोई और चाबी नहीं है बल्कि पहली जो चाबी ये है, पहला खटका ये है, पहला खटका फजर है, दूसरा खटका ज़ोहर है, तीसरा खटका असर है, चौथा खटका मगरिब है, पांचवा खटका इशा है। अगर तुमने इन 5 चीजों को, 5 नमाजों को अदा करके मुस्तफा अलैहिस्सलाम से सच्चे दिल से मोहब्बत करके गए हो तो यकीन मानो तुम्हारे लिए दरवाजा अल्लाह तबारक व तआला खुद खोल देगा, खुद खोल देगा। अब ये 5 चाबी जो है ना, चाबी दुनिया में रख करके जाओगे तो वहां आपको मिलेगा, वापस आने का मौका मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, हरगिज नहीं मिलेगा। हमारा ये अकीदा है कि मैदान महशर में हमें दुनिया में, मैदान महशर से दुनिया में वापस आने के लिए हमें इजाजत नहीं है, हमें इजाजत नहीं, बल्कि हम बारहा कहेंगे रब्बे काबा से, मौला मुझे वापस कर दे, मेरी जिंदगी को वापस कर दे, मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरी बंदगी करूंगा, मैं तेरा फरमान पे अमल करूंगा, ये मेरे रब मुझे माफ कर दे, मुझे दुनिया में भेज दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये नमाज ऐसी नमाज है, वल्लाह बता रहा हूँ, नमाज ऐसी नमाज है, बुराइयों से बेशक नमाज रोकती है, चोरी करने से बेशक नमाज रोकती है, बेहयाई और बुरे कामों से नमाज रोकती है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नमाज कराती है। जन्नत नमाज लेकर के जाएगी, जन्नत नमाज लेकर के जाएगी। दोज़ख से, कब्र के अज़ाब से बचाने वाली कोई और चीज नहीं बल्कि नमाज है, मुस्तफा की मोहब्बत है। अगर नमाज और मुस्तफा की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है, हमारे अमल में नहीं है तो हमारे दुनिया में आना बेकार हो जाएगा, आखिरत में भी जाना बेकार हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी संवर जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आखिरत भी संवर जाए तो यकीन मानो हमें नमाज को भी अमल में लाना है, इसके मुस्तफा दिल में लाना है। अगर ये 2 चीजें हमारे दिल में आ गई, हमारे अमल में आ गई तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आज हम नमाज को छोटा बना बैठे हैं, नमाज को हल्का छोड़ बैठे हैं कि नमाज ही तुम्हें माफ हो जाएगी। आज लोगों को दावत देने के ना, लोगों ने कहा मुझे माफ कर देगा अल्लाह माफ कर देगा। अरे मियां, अल्लाह माफ करने वाला होता ना तो सबसे पहले अपने नबी अलैहिस्सलाम पर नमाज माफ करता। ये बात हकीकत है, मैं खुल्ला कहता हूँ ये बात। नमाज अगर माफ होती ना तो मेरे आका सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नमाज माफ हो जाती, सहाबे किराम पर नमाज माफ हो जाती। अरे जंगों के मौके पर नमाजें कज़ा नहीं हुई, नमाजें अदा हुई हैं, नमाजें अदा हुई हैं जंगों के मौके पर। करबला देखिए आप, पहला महीना जो गुजरा हुआ हमसे, जो गुजर चुका हुआ, जो माह मुहर्रमुल हराम है, उस वक्त जंग होती थी, मेरे हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज को अदा करके बता दिया, हे लोगों किसी भी हालत में रहो, किसी भी हालत में रहो, लेकिन नमाज को मत छोड़ना, नमाज को मत छोड़ना, नमाज को मत छोड़ना। और याद करबला की बात याद आ गई तो 2 बात अहम बताओ। करबला से 2 पैगाम मिला था, करबला से 2 पैगाम। एक ये पैगाम मिला था कि सजदा नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में रहिएगा, सजदा नहीं छोड़िएगा। उसके बाद दूसरा ये था किसी भी हालत में रहिएगा, पर्दा नहीं छोड़िएगा, किसी भी हालत में रहिएगा, पर्दा नहीं छोड़िएगा। वल्लाह बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्त भाइयों, नमाज ऐसी चीज है ना, नमाज दिल का सुकून है। नमाज एक और बताता हूं इंशाअल्लाह आपको, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते कुरान मजीद में, तुम सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो। तुम सुकून चाहते हो तो क्या करो? अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो। आज हम होटलों पर बैठ करके अपने दिल को सुकून तलाश कर रहे हैं। आज हम कारोबार में दिल का सुकून, दिल का तलाश, दिल का जो सुकून है ना, हम तलाश कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्त भाइयों, जब अल्लाह फरमा दिया कि दिल का सुकून जो तुम्हें मिलेगा ना, कुलूब जो सुकून मिलेगा ना, वो मेरे जिक्र से मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह, मेरे जिक्र से मिलेगा, मेरे जिक्र से मिलेगा।
میرے ذکر سے ملے گا. اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے ملے گا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. حتیٰ کہ کافی جگہوں پر متفرق جگہوں پر اللہ نے نماز کی نماز کے لیے تعین کی ہے, نماز کے لیے تنبیہ کیا ہے. تم نماز ادا کرو, نماز پڑھو, زکات ادا کرو. تمہیں کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ تمہیں نماز اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے عزیز دوست بھائیوں, دنیا کی شہرت, دنیا کی عزت, دنیا کی دولت یہی کی یہی رہ جائے گی, ساری کی چیزیں ساری یہی رہ جائیں گی. اور اللہ بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ جائے گا تو بس ہمارا اعمال جائے گا, ہمارے ساتھ جائے گا تو ہمارے ساتھ ہماری برائیاں جائے گی, ہمارے ساتھ جائے گا تو ہمارے ساتھ نماز کے عمل جائیں گے, عمل جائیں گے, مصطفیٰ کی محبت جائے گی. ہمیں چاہیے کہ مصطفیٰ سے سچی پکی محبت کرے اور سچے پکے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف بارگاہ میں آئے سر جھکائے. میرے عزیز دوست بھائیوں, یہ اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جب محبت کرتے ہیں, جب میرے مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ایک مثال دیتا ہوں, ٹائم ہو گیا لیکن سنیں میری بات کو. ایک محبوب ہے اور ایک محب ہے. اب محب اور محبوب دونوں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے. تکلیف دیں گے؟ نہیں دیں گے, ہرگز نہیں دیں گے, ہرگز نہیں دیں گے. نہ محبوب محب کو تکلیف دے گا, نہ محب محبوب کو تکلیف دے گا. اگر ان کو تکلیف, ان میں سے دونوں میں سے ایک کو تکلیف ہوئی نا تو دونوں کو تکلیف ہوگی. اب میرا مصطفیٰ کیا کہتا ہے کہ میری امت میرے حوالے کر دی. 63 سالہ زندگی میں 72,100 مرتبہ اس گناہگار امت کو یاد کیا, 72,100 مرتبہ اس گناہگار امت کو یاد کیا. کتنی محبت ہم سے میرے نبی کر رہے ہیں, کتنی محبت ہم سے کر رہے ہیں. اور ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر کے یہ بتا دیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح محبت کرتے ہیں, اس طرح محبت کرتے ہیں, اس طرح محبت کرتے ہیں تو فجر میں بھی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں, ظہر میں بھی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں, عصر میں بھی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں, مغرب میں بھی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں, عشاء میں بھی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. اور پہنچانے کے بعد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھ کر کے یہ بتا دیجئے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, مصطفیٰ کا فرمان بھی ادا کرتے ہیں, مصطفیٰ کا محبت, مصطفیٰ سے محبت کرنے کا یہ اعلان کرتے ہیں. کھڑے ہو کر کے بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے صلوات و سلام پڑھنا میرے مصطفیٰ کا ادب ہے, میرے مصطفیٰ کی محبت ہے, میرے مصطفیٰ کی شان ہے. یہ شان ایسی شان ہے کہ میرا رب فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے محبوب, اے فرشتوں, اے ملائکہ, میں اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں, تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو, تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو. جب اللہ فرماتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں اور تم بھی پڑھو تو ہم کیوں نہ پڑھیں مصطفیٰ پر صلوات و سلام, ہم کیوں نہ پڑھیں مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں صلوات و سلام. میرے عزیز دوست بھائیوں, بہت ساری باتیں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا ان ساری باتوں کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اور ان ساری باتوں سے اگر مجھے سے بیان کرنے میں کسی بھی قسم کی بولنے میں گنجائش ہو گئی, خطا ہو گئی, مولا اسے معاف عطا فرما کر کے ہماری ان تمام باتوں کو سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور توفیق عطا فرما. اس کے بعد تمام حاضرین مسجد کو عمل کرنے کی توفیق اور توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ.